ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار۔ ترجمہ کنز عرفان۔ تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پاکی بولو۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلی آیات میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد فرمائے گا، اور اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی ایذا پر صبر کرتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اس نے جس طرح پہلے رسولوں کی مدد فرمائی اسی طرح وہ آپ کی بھی مدد فرمائے گا، آپ کے دین کو غالب کرے گا اور آپ کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔ نیز آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر ہمیشہ قائم رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بولنے سے 5 نمازیں مراد ہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو۔ یاد رہے کہ آیت کے اس حصے میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہی خطاب ہونا متعین نہیں بلکہ اس کا احتمال ہے، اور اس صورت میں اس کے جو معنی ہوں گے ان میں سے ایک اوپر بیان ہوا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کے گناہوں کی معافی چاہیں۔ دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر بالفرض کوئی معصیت واقع ہو تو اس سے استغفار واجب، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، سورہ مومن اور سورہ محمد کی دونوں آیت کریمہ میں صیغہ امر ہے، اور امر انشاء ہے اور انشاء وقوع پر دال نہیں، تو حاصل اس قدر کہ بفرض وقوع استغفار واجب، نہ یہ کہ معاذ اللہ واقع ہوا، جیسے کسی سے کہنا کہ اکرم ضیفک، اپنے مہمان کی عزت کرنا، اس سے مراد نہیں کہ اس وقت کوئی مہمان موجود ہے، نہ یہ خبر ہے کہ خواہی نہ خواہی کوئی مہمان آئے گا ہی، بلکہ صرف اتنا مطلب ہے کہ اگر ایسا ہوا تو یوں کرنا۔ اور اس آیت میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں خطاب ہر سامع سے ہو، جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، سورہ مومن اور سورہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آیت کریمہ میں کون سی دلیل قطعی ہے کہ خطاب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے؟ مومن میں تو اتنا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے شخص اپنی خطا کی معافی چاہ، کسی کا خاص نام نہیں، کوئی دلیل تخصیص کلام نہیں۔ قرآن عظیم تمام جہاں کی ہدایت کے لیے اترا، نہ صرف اس وقت کے موجودین کی ہدایت کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والوں سے وہ خطاب فرماتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز برپا رکھو، یہ خطاب جیسا صحابہ کرام علیہم رضوان سے تھا ویسا ہی ہم سے بھی ہے، اور تا قیام قیامت ہمارے بعد آنے والی نسلوں سے بھی۔ یوں ہی دونوں سورہ کریمہ میں کاف خطاب ہر سامع کے لیے ہے کہ اے سننے والے، اپنے اور اپنے سب مسلمان بھائیوں کے گناہ کی معافی مانگ۔ نوٹ: اس مسئلے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 394 سے لے کر 401 کا مطالعہ فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔